ایسو ہمارے خدا یسوع کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ ایسو جنگ کے دن تھے اور بنی اسرائیل یشوع کی قیادت میں ان علاقوں کو فتح کر رہے تھے جن کا حکم خداوند نے انہیں دیا تھا، تاکہ ان کے لیے وہ جگہ ابدی میراث ہو۔ اور خداوند نے انہیں کہا تھا کہ جن شہروں کو تم نے فتح کرنا ہے ان کی ہر ایک چیز کو، جاندار ہو یا بے جاندار ہو، انہیں تم نے نیست و نابود کرنا ہے۔ اور وہ ایسے کر رہے تھے۔ یریحو کے شہر کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا، اور ایک کے شہر۔ جب انہیں جو یشوع کے قریب رہتے تھے، جب انہوں نے سنا اور دیکھا تو انہوں نے ایک چال چلی۔ انہوں نے چند لوگ تیار کیے جن کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جن کے جوتے ٹوٹے ہوئے تھے، جن کے مشکیزیں جو تھے وہ مرمت کیے ہوئے تھے، اور جن کی روٹیاں جو ساتھ لیے ہوئے تھے وہ باسی ہو چکی تھیں اور ان پر ہری ہری کائی چھائی ہوئی تھی۔ وہ لوگ آئے، بنی اسرائیل کے لوگوں سے انہوں نے بات کی کہ بھائی ہم بہت دور سے آئے ہیں، دیکھیے ہمارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ہمارے جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، ہماری مشکیزیں جب مرمت کی، ہماری روٹیوں کو دیکھو جو ہم اپنے گھر سے لے کر چلے تھے یہ باسی ہو گئے، ان پہ ہری کائی چھم کے، ہم بہت دور سے آئے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جب تم ہمارے علاقوں کی طرف آؤ تو ہمارے ساتھ عہد باندھو کہ تم ہمیں محفوظ رکھو گے۔ یہ بات یشوع کے سامنے پیش کی گئی، اور جب یشوع نے دیکھا کہ واقعی ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ان کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کے مشکیزیں جو مرمت کی ہیں، اور وہ روٹیاں جو ساتھ لے کے آئے ان پہ کائی جمی ہوئی ہے، تو اس نے خداوند اپنے زندہ خداوند کے نام سے ان کے ساتھ عہد باندھ لیا۔ لیکن چند دنوں کے بعد یشوع کو معلوم ہوا کہ یہ تو نزدیک کے شہر ہے، جس شہر کو ہم نے فتح کرنا ہے۔ تب یشوع نے ان لوگوں کو بلایا اور کہا کہ تم نے ہم سے یہ کیا کیا، ہمیں کیوں دھوکہ دیا؟ انہوں نے کہا کیونکہ ہمیں اپنی جان کی فکر تھی، اور ہمیں معلوم تھا کہ خداوند قادر مطلق خدا جس کی تم لوگ پرستش کرتے ہو کس طریقے سے تمہارے کام کرتے ہیں، اور کس طریقے سے خداوند تمہارے خدا نے تمہیں مصر سے آزادی بخشی اور ان کو سزا دی، اور کس طریقے سے یردن پار اور یردن سے پہلے اور یردن پار کے بادشاہوں کو تم نے شکست دی۔ ہم پریشان ہو گئے تھے اور ہم نے یہ دھوکہ تمہیں دیا ہے، یہ چال چلی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں یشوع اور بنی اسرائیل ان کی چالوں میں پھنس گئے؟ کہ خدا ان کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یشوع نے اور بنی اسرائیل کے بزرگوں نے جنگ کے دوران ایسے واقعے کے لیے خداوند سے مشورت نہ کی۔ جبکہ وہ جنگ میں تھے، انہیں خداوند سے مشورت کرنی چاہیے تھی، خداوند سے صلاح لینی چاہیے تھی، خداوند سے بات کرنی چاہیے تھی کہ خداوند یہ جو لوگ آئے ہیں کیا حقیقی ہیں، ہمیں ان پر غور کرنا ہے۔ لیکن وہ فتوحات کے وسیلہ سے شاید وہ بھول گئے تھے کہ جنگ میں خداوند سے مشورت کرنا کتنا ضروری ہے۔ اسو ہم مسیحی ہیں، ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم بھی ایک روحانی جنگ میں ہیں۔ ہر روز، ہر ایک شام، ہر ایک لمحہ ہم روحانی جنگ میں ہیں، اور ابلیس مختلف چالیں ہمارے ساتھ چل سکتا ہے۔ خدا ان کا پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ نورانی فرشتے کی صورت میں ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ اس وقت بھی ہم نے خدا ان سے مشورت کرنی ہے کہ یہ جو نورانی فرشتہ مجھ پر ظاہر ہوا، یہ جو روشنی مجھ پر ظاہر ہوئی ہے، کیا یہ حقیقی طور پر خدا تیری طرف سے ہے کہ نہیں؟ بعض اوقات ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں اور ان روحانی فرشتوں کے جو ابلیس کی طرف سے ہوتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنی حالت جو تھی معصوم بنا لی تھی، ابلیس ہمارے سامنے ایک معصوم حالت میں، ایک غریب انسان کی حالت میں، حاجت مند انسان کی حالت میں، زخمی اور بیمار کی حالت میں آ سکتا ہے اور ہمیں گمراہ کر سکتا ہے۔ اسے یاد رکھے گا کہ ہم بھی روحانی جنگ میں جیسے یشوع جنگ میں تھا۔ اسے ہمیں ہر لمحے، ہر موقع پر خداوند سے مشورت کرنی ہے۔ اس لیے خداوند کا پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں خداوند کے سامنے جھکنا ہے، اس سے پوچھنا ہے، اس سے گفتگو کرنی ہے، تاکہ خدا کا پاک روح ہماری ہدایت اور رہنمائی کرے، تاکہ ہم ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کا مقابلہ کر سکیں۔ کیونکہ ابلیس نہایت چلاک، ہوشیار اور شاطر ہے، اور دیکھیں کس طریقے سے اس نے جبہونیوں کو استعمال کیا، اور یشوع اور بنی اسرائیل جو تھے وہ گمراہ ہو گئے کیونکہ انہوں نے خداوند سے مشورت نہ کی۔ خداوند نے اس علاقے کو برباد کرنے کے لیے کہا تھا، ہر ایک جاندار، ہر ایک چیز کو اس علاقے کی نیست کرنے کے لیے کہا تھا، تاکہ وہ بنی اسرائیل کے لیے گمراہی کا باعث نہ ہو۔ لیکن ابلیس نے کس صورت میں
उन लोगों को तैयार करके यशवा के सामने पेश किया और यशवा उनसे मखलूब हो गया और वो उस जंग में जिसे उससे फतह करनी थी फतह ना कर सके। इस तरीके से सो हमारे साथ भी हो सकता है। इब्लीस नहायत शातिर है, नहायत तेज़ है, नहायत होशियार है, किसी भी सूरत में आ सकता है। लेकिन याद रखना है कि हम भी एक रूहानी जंग में हैं। अगर हमारे सामने कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है रूहानी फरिश्ते की सूरत में या हाजतमंद लोगों की सूरत में, बीमारों और मुसीबत ज़दा लोगों की, तो हमें ज़रूर खुदा से पूछना है, ए खुदावंद इनकी मदद करनी मुझे ज़रूरी है कि नहीं, कि ऐसा तो नहीं कि इब्लीस की कोई चाल हो जिससे मैं गुमराह हो जाऊं और तेरे हुक्मों को ना मानूं, तेरे कहने के मुताबिक ज़िंदगी बसर ना करूं। इसलिए ये वाक़या बहुत ही आला सबक हमें सिखाता है, हमारी आंखों को खोलता है कि हम अपनी ज़िंदगी किस तरीके से बसर करें और किस तरीके से हमें हर वक्त हर लम्हे अपने खुदा से मशवरत करना है। बग़ैर उसके मशवरत, बग़ैर उसकी सलाह से हमें नहीं चलना, क्योंकि वही हमारे कदमों की रहनुमाई करता है और वही हमें हर एक मुश्किल और परेशानी से बचाता है। खुदा उस कलाम की सलाह से हमें ताज़गी और हिम्मत और तक़वियत बख्शे। आमीन।